بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ہم مسند امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ پڑھ رہے تھے، اور ہمارا یہ موضوع چل رہا تھا کہ اگر کوئی بندہ گناہ کبیرہ کرتا ہے تو گناہ کبیرہ کرنے کی وجہ سے بندہ کافر نہیں ہو جاتا، دارہ اسلام سے خارج نہیں ہو جاتا۔ یہ اہل اسلام کا، مسلمانوں کا یہ موقف ہے، اہل سنت والجماعت کا موقف ہے۔ اور بعض اس کے اندر گروہ وہ ہیں جو مسلمانی جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص گناہ کبیرہ کرتا ہے تو وہ دارہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ وہ معتزلہ ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ معتزلہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ گناہ کبیرہ کرتا ہے تو وہ نہ مومن رہتا ہے نہ ہی کافر رہتا ہے، بلکہ ایمان اور کفر کے درمیان ایک تیسرا درجہ ہے، وہاں پر رہتا ہے۔ یہ معتزلہ کا مذہب ہے جو کہ باطل ہے۔ یا تو بندہ کافر ہوگا یا تو بندہ مسلمان ہوگا، کفر اور ایمان کے درمیان کوئی واسطہ نہیں ہے۔ تو اسی کے متعلق یہ 10ویں حدیث پاک ہے، تو پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحارث عن ابی مسلم الخولانی، حارث سے روایت ہیں، حارث روایت کرتے ہیں ابو مسلم خولانی سے، اور ابو مسلم خولانی فرماتے ہیں لما نزل معاذ حمص، یہ حمص شام کا ایک شہر ہے، اس شہر کا نام ہے کہ ابو مسلم فرماتے ہیں کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ جب شام کے شہر حمص میں تشریف لائے، نزلہ یعنی، نزلہ کا معنی ویسے تو ہوتا ہے نازل ہونا، تشریف لے آنا، تو اصطلاح کے طور پر ہوگا کہ جب تشریف لے آئے، حاضر ہوئے، تو عطا ہو رجل شابن، شابن مطلب نوجوان، تو ان کی پاس ایک نوجوان شخص آیا، ان کی بارگاہ میں ایک نوجوان شخص حاضر ہوا۔ فقال، تو اس نوجوان نے کہا، عرض کی، ماں ترا، تو وہی اس کا ترجمہ ہوگا جس کے جیسے ماں پیچھے پڑا نا، ارائیت، آپ کی کیا رائے، آپ کی کیا رائے، تو وہی ترجمہ اس یہاں بھی ہوگا کہ ماں ترا، آپ کی کیا رائے۔ ٹھیک ہے، تو ماں ترا یعنی آپ کی کیا رائے ہے کہ رجل وصل الرحم، اس شخص کے بارے میں، وصل الرحم جو صلہ رحمی کرتا ہے۔ تو رجلن کیا ہے، یہ نکرہ ہے، تو نکرہ کے بعد جب جملہ آئے تو نکرہ کے بعد جملہ اس نکرے کی کیا بنتا ہے، صفت واقع ہوتا ہے۔ تو رجلن یہ نکرہ ہے، نکرہ کے بعد جملہ آ رہا ہے تو یہ اس کی صفت بنے گا کہ ایسے شخص کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، آپ کا کیا خیال ہے، جو صلہ رحم کرتا ہے، وہ بر اور حسن سلوک کرتا ہے، وصدق الحدیث اور بات، سچی بات بھی بولتا ہے، سچ بولتا ہے، وعد الامانت اور امان ادا کرتا ہے۔ سارے یہ ماضی کے سیکھے ہیں، وصل، بر، صدق، وعدا، یہ کیا ہے، ماضی کے سیکھے ہیں، اور امان ادا کرتا ہے، وعف بطنہ وفرجہ، اور محفوظ رکھتا ہے، حفاظت کرتا ہے، عفا مانے حفاظت کرتا ہے، محفوظ رکھتا ہے، بطنہ اپنے پیٹ کو محفوظ رکھتا ہے، وفرجہ اور اپنے فرج کو محفوظ رکھتا ہے۔ تو ان دونوں کا ایک ایک مفعول معذوف ہے، اپنے پیٹ کو حرام کاری سے، اور دوسرا ہے تو عف کا معنی ہے حفاظت کرنا، محفوظ کرنا، اور وہ شخص اپنے پیٹ کو محفوظ کرتا ہے، وہ فرج اور اپنے فرج کو بھی محفوظ کرتا ہے، پیٹ کو حرام کھانے سے محفوظ کرتا ہے، اور فرج کو حرام کاری سے یعنی برے کام کرنے سے محفوظ رکھتا ہے۔ وَعَمِلَ مَسْتَطَاعَ مِنْ خَيْرٍ،
اور اپنی استطاعت کے مطابق بھلائی کے کام بھی کرتا ہے، وعمل مستطاع من خیر، اور اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق اعمال بھی کرتا ہے، اعمال صالحہ بھی کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس کے نیک کام تھے کہ بھائی صلاح رحمی بھی کہتا ہے، کرتا ہے، اور حسن سلوک بھی کرتا ہے، باتیں بھی سچ بولتا ہے، اور امانت بھی ادا کرتا ہے، اپنے پیٹ کو، اپنے فرج کو محفوظ بھی کرتا ہے برے کاموں سے۔ لیکن اس کے اندر خرابی کیا ہے؟ خرابی یہ ہے کہ غیر انہ شک فی اللہ و رسول ہی، اس کے اندر خرابی یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں اور اللہ تعالیٰ کے رسول کے بارے میں شک کرتا ہے، یعنی ان کو نہیں مانتا، اللہ تعالیٰ کے معبود ہونے میں شک کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور رسول ہونے کے بارے میں شک کرتا ہے۔ اس کے اندر خرابی یہ ہے، تو آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے، کیا رائے ہے؟ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، قال انها تحبط ما كان معها من الاعمال، حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں کہ بے شک وہ، ہاتھ کا مرجع اور تحبط کا فاعل کیا ہے؟ شک کرنا، اس کا شک کرنا تحبط ہلاک کر دے گا، انہا وہ شک کرنا ہلاک کر دے گا، ما کان معہا من الاعمال جو اس کے ساتھ اعمال صالحہ ہیں، تو اس تمام اعمال صالحہ کو ان کا شک کرنا، اس کا شک کرنا اس کے اعمال صالحہ کو ختم کر دے گا، برباد کر دے گا۔ انہا تحبط ما کان معہا من الاعمال، اس کا شک کرنا اس کے ساتھ جو اعمال صالحہ ہیں ان کو برباد کر دے گا، تباہ کر دے گا، ختم کر دے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک سوال تھا۔ اس کے بعد وہی شخص، وہی نوجوان شخص حضرت معاذ بن جبل کے بارگاہ میں دوسرا سوال عرض کرتا ہے، قال ما ترى فی رجل رکب المعاصی، اس شخص کے بارے میں آپ کی کیا رائے؟ ترا یعنی رائے کیا ہے، آپ کیا فرماتے ہیں؟ فی رجل، اس شخص کے بارے میں، پھر نکرہ ہے، نکرہ کے بعد یہ جملہ آ رہا ہے، تو یہ صفت بنے گی نکرہ کی۔ آپ کا اس بندے کے بارے میں کیا کہنا ہے جو رکب المعاصی، جو گناہوں کا ارتکاب، رکبہ مانے ارتکاب کرتا ہے، سفقت دماء، اور ناحق خون بہاتا ہے، بہانا، ناحق بہانا، دماء خون کو، خون کو ناحق بہانا، اور وہ شخص ناحق خون بہاتا ہے، واستحل الفروج والاعمال والاموال، اور وہ فروج یعنی فرجوں کو اور اموال کو حلال جانتا ہے، یعنی زنا کرنے کو وہ حلال جانتا ہے، دوسروں کا مال ناحق کھانے کو حلال جانتا ہے، یہ یعنی گناہ کبیرہ کرتا ہے، گناہ بھی کرتا ہے، خون بھی بہاتا ہے، زنا بھی کرتا ہے، ناحق مال بھی کھاتا ہے، لیکن اس کے اندر غیر کا مطلب کیا ہوگا؟ غیر انہ، غیر کا مطلب ہوگا مگر، یہاں پر بھی اور اس جگہ بھی مگر، مگر اس کے اندر یہ ہے کہ انہ شہد اللہ الہ الا اللہ وان محمدن عبدہ ورسولہ مخلصا، تو مخلصا کا ترجمہ پہلے کریں گے، لیکن غیر مطلب لیکن مگر اخلاص کے ساتھ وہ گواہی دیتا ہے، لیکن اخلاص کے ساتھ وہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ گواہی دیتا ہے کہ اخلاص کے ساتھ وہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور وہ یہ بھی گواہی دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، وَرَسُولُهُ، اور اس کے رسول ہیں۔ تو یہ دو سوال تھے۔ تو دوسرے سوال کے بارے میں حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں، قال معاذ ارجو واخاف علیہ، حضرت معاذ فرماتے ہیں کہ میں امید کرتا ہوں اور اس پر خوف بھی کرتا ہوں۔ امید کیا کرتا ہوں؟ کہ وہ بخشا جائے گا، جنت میں داخل ہوگا،
وَأَخَافُ عَلَيْهِ، اور میں اس پر خوف بھی کرتا ہوں کہ ہو سکتا ہے وہ بندہ گناہ کبیرہ کرنے کی وجہ سے وہ جہنم میں داخل ہو جائے۔ تو حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں کہ میں اس کے بارے میں امید بھی کرتا ہوں اور اس پر خوف بھی کرتا ہوں، یعنی ہو سکتا ہے وہ جنت میں داخل ہو سکتا ہے وہ جہنم میں جائے۔ فقال الفتى، تو وہ نوجوان شخص کہنے لگا، جو سوال کر رہا تھا، دو سوال جس نے کیے، وہ شخص کہنے لگا، واللہ ان کانت هي التي احبطت ما معها من الاعمال من عمل، واللہ ان کانت هي التي احبطت ما معها من عمل، واللہ یعنی قسم اگر وہ اس کا شک کرنا، یہ یعنی اس کا شک کرنا، احبط تباہ کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے، ما معها من العمل، جو اس کے ساتھ اعمال صالحہ ہیں ان کو اس کا شک کرنا ختم کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قسم اگر اس کا شک کرنا اس کے اعمال صالحہ کو ختم کر دیتا ہے، ما تضر هذه ما عمل معها، تو یہ جزائے، تو ما تضر، تو نقصان نہیں دے گا، هذه ما عمل معها، تو نقصان نہیں دے گا، ہاذا کا مطلب ہے گناہ کبیرہ کرنا، کہ وہ معاصی بھی کر رہا تھا، گناہ بھی کر رہا تھا، دماغ یعنی خون بھی بہا رہا تھا، اور فروج و اموال کو حلال بھی جان رہا تھا، تو اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ حاضر سے مراد یہ ہے کہ وہ اس کا گناہ کرنا، گناہ کبیرہ کرنا، ما تضر نقصان نہیں دے گا، ما عمل معہا اس کو جو وہ گواہی دیتا ہے، یعنی اگر کوئی شخص اعمال صالحہ نہیں کرتا، اعمال بد کرتا ہے، تو اس کے بعد وہ اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے رسول گواہی دیتا ہے، تو گواہی دینے کے باوجود بھی وہ اس کے اعمال کبیرہ، گناہ کبیرہ اس کو نقصان نہیں دیں گے۔ ما عمل معا کا مطلب ہے اس کا گواہی دینا، اس کا ایمان لانا، ٹھیک ہے۔ حاض ہی کا مطلب ہے اس کے گناہ کبیرہ کرنا۔ ثم ان طرف، پھر وہ نوجوان شخص چلا گیا۔ فقال معاذ، اس کے بعد معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ما ازعم، یہاں پر اعراب کی غلطی ہے، ما ازعم نہیں ہوگا بلکہ ہوگا ما ازعم، ٹھیک ہے، ما ازعم ان، یہاں پر عین کے اوپر زبر آئے گی، پیش نہیں آئے گا، ما ازعم ان رجلا افقہ بالسنت من هذا، کہ میں نے، حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں میں نے سنت کو، میں نے اس شخص سے زیادہ، افقہ یعنی زیادہ، میں نے اس شخص سے زیادہ سنت کو یعنی حدیث کو جاننے والا نہیں دیکھا، میں نے اس شخص سے زیادہ سنت کو جاننے والا نہیں دیکھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ حدیث پاک تھی جس کے اندر دو شخصوں کا ذکر تھا، ایک وہ تھا جس کے اندر جو اعمال صالحہ کر رہا تھا، اعمال صالحہ کر رہا تھا، اس کے بعد وہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے بارے میں وہ شک کر رہا تھا، تو شک کی وجہ سے اس کے اعمال ضائع ہو جائیں گے، وہ کیا ہوگا، اس کے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور وہ کافر ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا شخص وہ تھا جو گناہ کبیرہ کر رہا تھا، لیکن وہ اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے رسول کے بارے میں وہ ایمان رکھ رہا تھا، تو وہ اس کے گناہ کبیرہ کرنا اس کے ایمان کو نقصان اور ضرر نہیں پہنچائیں گے، وہ مسلمان ہوگا اور وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ہاں، تو وہ جو اعمال بد کرتا ہے، گناہ کبیرہ کرتا ہے، تو ان کی وہ سزا کاٹ کے، سزا کھا کے پھر جہنم میں جائے گا، تو اسی کے متعلق یہ حدیث پاک ہے، اگر
طرف سے کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟